اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الرحیم۔ منکر ضروریات کے کچھ لوگ مطلقاً ارتداد کے قائل ہیں، مطلقاً ضروریات کے منکر کی مطلقاً، یعنی تکذیب رسالت آئے یا نہ آئے، تکذیب نبی آئے یا نہ آئے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور مراتب ہے کہ بہت جلد بازی میں ان کو مرتد قرار دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ روایتیں پڑھ رہے ہیں مرتد ہونے کی، اب آپ اس میں ملاحظہ کریں۔ کہتے ہیں کہ 3 قسم کی ہمارے پاس روایات ہیں جس سے مرتد پتہ چل رہا ہے۔ ایک تو ذرا سی تبدیلی کر دے تو مرتد ہو جاتا ہے، ذرا سا حرام یا ذرا سا گناہ کبیرہ انجام دے مرتد ہو جاتا ہے، اس قسم کی روایت بھی ہے۔ آئیے پہلی قسم روایت کی جو مرتد بنا رہی ہے، صحیح ہے برید اجلی ہے و غیرہ، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ مما اخذ فی موضوع الحکم بالکفر، یہ ایسی روایت ہے اجلی برید اجلی اور ان کے علاوہ کی روایت ایسی روایت ہیں کہ کفر کے حکم کرنے میں موضوع جو چیز رکھا گیا ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر قرار دیا گیا ہے۔ وہ روایت ہے کہ چھوٹی سی وہ چیز جس سے بندہ مشرک بن جایا کرتا ہے۔ کما اذا قال للنواة انها حصات او للحصات انها نواة ثم دان به۔ بہت عجیب بات ہے، لیکن بہرحال جو روایت میں جملہ آیا وہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے گھٹلی کو، گھٹلی جو خرمے کی گھٹلی ہوتی ہے اس کو نوات کہتے ہیں، اس گھٹلی کو کسی نے سنگ ریزہ کہہ دیا یا کسی نے سنگ ریزے کو گھٹلی کہہ دیا اور اسی بات کے قریب بھی ہو گیا، اسی پر جو ہے بات پر ڈٹ گیا تو کافر ہو جائے گا، یہ مرتد ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کا جملہ ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی نا، اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر۔ دوسری روایت جو ہے صحیح کنانی ہے وغیرہ اور غیر صحیح مما اخذ فی موضوع الحکم بالکفر، وہاں پر جو ہے تھوڑا سا اور بڑے مرتبے پر جا رہے ہیں کہ کفر کا حکم لگانے کے موضوع میں اخذ کیا کیا الجحد بالفریضۃ، کوئی جو ہے کسی فریضہ عبادت کا انکار کرنے لگے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ بھی کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کی بات ہے۔ تیسری جو ہے مرتبے کو دیکھیں، صحیح عبداللہ ابن سنان وغیرہ غیر صحیح غیر سنان مما دل علی ان من ارتکب کبیرۃ من الکبائر وزعم انہا حلال اخرجہ ذلک عن الاسلام، جو روایت دلالت کر اس بات پر کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے اور گمان کرے کہ یہ حلال ہے تو یہ اس کا گمان حلال سمجھ کر گناہ کبیرہ انجام دینا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ یہ تیسری روایت ہوگی۔ تو یہ ساری روایتیں اپنے اطلاق کے ساتھ دلالت کرتی کہ جس نے بھی حرام کو حلال گمان کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے، چاہے وہ عالم بحرمت ہو چاہے عالم بحرمت نہ ہو،
چاہے حرمت ضروریہ ہو یا حرمت غیر ضروریہ ہو، سب کو جو ہے ان روایتوں نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ کورٹ سے طلاق لینے والا حکم شرعی اعتبار سے تو ابھی تو فی الحال ہم کوئی بھی مراجع اس کو نہیں مانتا، کیونکہ طلاق میں جو ہے تو سب سے مین شرط 2 عادل گواہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے قم میں مجتہدین کو دیکھا کہ وہ جب طلاق پڑھایا کرتے تھے صرف 2 عادل نہیں رکھتے، پوری کلاس کو بٹھاتے تھے، تاکہ کم سے کم اس میں 2 عادل تو نکلیں گے نہیں، پوری کلاس کے جتنے بھی طالب علم تھے سب کو بٹھاتے تاکہ کم سے کم 2 عادل تو ہوں اس میں۔ تو وہ مجتہدین جو ہے اپنے ساتھ ساری کلاس کو بٹھا کر کے ان کے سامنے جو ہے طلاق پڑھایا کرتے تاکہ 2 عادل کم سے کم ہو۔ مولا علی کی بھی روایت ہے، وہ علامہ حلی کا جو واقعہ بادشاہ کے ساتھ پیش آیا تھا، وہاں پر مولا علی کا استدلال علامہ حلی نے مولا علی کی روایت سے کیا تھا کہ وہاں پر جو مولا علی نے کہا کہ 2 گواہ عادل کے بغیر طلاق ہو ہی نہیں سکتے، تو بادشاہ کی طلاق کیسے ہو گئی؟ وہاں پر یہ استدلال کیا تھا خود جو علامہ حلی نے تو 2 عادل گواہ ہونا ضروری، اور کورٹ میں کوئی 2 عادل گواہ آپ کو ملیں گے نہیں۔ ماشاء اللہ وہاں پر ایک سے ایک چھٹے لوگ ہوں جی ہاں، کچھ نہ طلاق کا صیغہ پڑھتے ہیں، نہ تو جو ہے 2 عادل گواہ رکھتے ہیں، اور سب جو ہے کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ اس کو ماننے والے جو خواتین ہیں یا والدین ہیں خواتین کے، تو وہ مزید کفر ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ان کے لحاظ سے تو کفر ہو جائے گا۔ یہ جو ابھی تک جو ہے روایت ہے، لیکن ابھی جو مراجع چل رہے ہیں انہوں نے کفر نہیں قرار دیا، گناہ گار ہے کہ وہ جو ہے کورٹ میں گئے کیوں نہیں۔ کورٹ میں جانا بھی حرام ہے، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ جب تک کہ انسان کی کوئی مجبوری نہیں ہے تب تک یہ فاسق حکمرانوں کے کورٹ میں جانا بھی حرام ہے، ورنہ جو ہے مجتہد یا اس کی عدالت میں جانا واجب ہے۔ کوئی کورٹ میں نہیں جا سکتا ہے، واجب ہے کہ مجتہد یا اس کی عدالت میں جائے، مجتہد یا اس کی اسی لیے بلتستان کا سسٹم اچھا ہے، وہاں پر جو ہے اپنی کورٹ قائم ہوتی ہے، جہاں پر عادل حکمران جو ہے فیصلہ دیا کرتے ہیں، وہ اچھا ہے، وہ ہمارا سسٹم خراب ہے۔ نہیں کر سکتی، ابھی طلاق ہوئی نہیں، کرے تو وہ شوہر جو دوسرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا، تو حرام حرام ابدی ہو، تو پھر یہ ان کے لحاظ سے کفر ہو جائے گا۔ آپ کو کافر جلدی بنانا ہے کیا؟ نہیں، یہ مراجع کرام کے نزدیک ابھی فی الحال کافر نہیں ہے، یہ اس کے جو ابھی جو روایت پڑی اس کے حساب سے کافر ہے۔ ابھی اس کو رد کریں گے، یہ جو روایت آئی ہے اس کو رد کر رہے ہیں، ابھی تو رد تو سنیں۔ ایک دفعہ آج سبزواری صاحب منظومہ، وہ فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے، ایک دفعہ جو ہے اپنے درس کے اندر ولایت کا جو مسئلہ آ گیا تو اس میں جو ہے پہلا خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ کی ولایت کو جو ہے وہ ثابت کر رہے تھے تاکہ جو آخری مولا علی کی خلافت کو ثابت کرے، اور پھر بتائے کہ وہ آگے کی خلافت سے بات کرے۔ تو وہاں پر اتفاق سے درس کے اندر بالکل آخری میں جا کے ایک برادران اہل سنت کا جو آدمی بیٹھا ہوا تھا، جب آغاز سبزواری نے اپنے درس میں خلیفہ اول کی خلافت کی دلیلیں دینا شروع کی، اور جو ہے اتنے شد و مت کے ساتھ دلیلیں دی کہ وہ جو آخر میں برادر اہل سنت کا آدمی بیٹھا تھا، کہا ابھی تک میں جو ہے پہلے خلیفہ کی خلافت کو مانتا تھا، لیکن دلیلیں اتنی شاندار مجھے نہیں پتہ تھی، اب تو بہترین دلیلیں مل گئی۔ کہا ابھی سنو تو صحیح، اس کا رد تو سنو ہے نہیں، ابھی تو رد سنا نہیں، کہا اب رد کی ضرورت نہیں، بس بہترین دلیل مل گئی۔ تو
تو ہمارے علماء جو ہیں ان کی مخالفین کی بھی دلیل بھی شد و مت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہے تاکہ جو ان کا رد بھی پیش کیا جا سکے. تو ابھی تو جو ہے یہ قسم کی دلیل پیش کی، اب اس کا رد جو ہے ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ. لڑکا جو ہے سنی ہے، ہاں لڑکا سنی، اس میں قانون الزام چلتا ہے. قانون الزام ہمیشہ ہمارے مفاد میں ہوا کرتا ہے، اور قانون الزام کا طریقہ یہ کہ ہر ایک کے مذہب کو اس کے اپنے قانون پر جاری کیا جائے گا. کیونکہ وہ لڑکا سنی ہے، اس لیے سنی کا قانون یہ ہے کہ کورٹ کی طلاق ہوتی، تو شیعہ لڑکی جو ہے سنی شوہر سے طلاق لے سکتی کورٹ سے، ہاں پھر شادی کر سکتی ہو، قانون الزام کے تحت جو ہے کر سکتی ہو. الزام کرنا اس کو پابند کرنا کہ تم اپنے ہی مذہب پر عمل کرو. سنی لڑکا تو سنی کو اپنے طریقے سے پابند کریں کہ تمہاری کورٹ سے طلاق ہوتی ہے، اس کورٹ کی طلاق کو تمہیں اس کی پابندی کرنا ہوگی، تم اپنے مذہب کے حساب سے کرو. تو ابھی تک جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کفر جو قرار دیا تھا، یہ ساری پہلے گروہ روایات تھی. 3 گروہ روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور تینوں گروہ روایات کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ضروریات دین کا منکر اس میں آیا، تکذیب رسالت لازم آئے کہ تکذیب نبی لازم آئے، وہ شرط ہے یا نہیں، اس پر بحث چل رہی ہے. آئیے پہلے گروہ والی روایت کو جو ہے اس کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ان ساری روایات کا پہلے سے جواب دے چکے ہیں، اور ہم نے کہا کہ شرک کے بہت اہم بات ہے کہ شرک کے اتنے زیادہ مراتب ہیں کہ مراتب متعددہ کی وجہ سے یہ مستلزم کفر شرک، یہ والا شرک اگر مستلزم کفر بنتا تو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے حقیقت میں مسلمان باقی ہی نہیں رہتا، سب کے سب مشرک ہو جاتے. کوئی اکا دکا اوحدی الناس جو ہے شرک سے بچا ہوا، ورنہ ہر آدمی شرک کے اندر مبتلا ہے کچھ نہ کچھ. ہاں اس کے بھی درجات ہیں. کچھ شرک جو ہے وہ کون سا حرام، یہ جو شرک جو چھوٹی چھوٹی روایات میں ذکر کیا وہ مشرک بن جاتا، فلاں سے مشرک بن جاتا ہے. یہ مشرک بننا جو ہے وہ چھوٹے درجے کے شرک ہے کہ جس کی اللہ نے معافی دی ہوئی ہے. جیسے کہا الطیرۃ شرکون، کہ جو کوئی بلی راستہ کاٹ جائے اور سمجھے کہ اب میرا کام نہیں ہوگا، کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے کہ صاحب کالا یا کالا کوا جو ہے کائیں کائیں کر لے تو اس کے نتیجے آج میرا کام نہیں ہوگا، یہ بھی شرک ہے کہ آپ نے اللہ کی مؤثریت کوے کو دخیل مان لیا، بلی کو دخیل مان لیا، تو آپ تو مشرک ہو گئے. نہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مشرک کا یعنی روایات میں آیا ہے. الطیرۃ شرکون یہ جملہ ہے باقاعدہ. ہاں اسلام سے خارج کرنے والا شرک نہیں ہے، یہ انسان کے ایمان کے ضعف پر دلالت کر رہا ہے. ہاں ایسے تو یہاں پر بھی یہی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیز کے اس نے وہ گھٹلی کو جو ہے پتھر کہہ دیا، پتھر کو گھٹلی کہہ دیا، اس سے وہ ہاں وہ کافر ہو جاتا ہے. ابھی ہم لوگ جو ہے وہ علم نجوم کی بحث مقاصد میں پڑھ رہے، اس میں یہی بات ہے کہ جب تک ستاروں کو علت تام نہ مانے کسی کام میں، یا علت ناقص نہ مانے کہ ستارے خود کام انجام دیتے ہیں، تب تک جو ہے باقی احکام لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ 2 چیز کہ ستاروں کو علت تام نہ مانے کام میں، مؤثر لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، سوائے کاموں میں اللہ کی کوئی مؤثر نہیں ہے، سارے کا سارا مؤثر جو اللہ ہے. ہاں علامت قرار دے، کوئی حرج نہیں، کیا حرج ہے. ہاں علامت کہ کالے بادل جو نظر آ رہے تو علامت ہے کہ بارش ہوگی مثلا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا ہے، کوئی مشکل نہیں.
بتائیں، لیکن جو علت تام نہیں سمجھنا کہ ہاتھ کی نقشے ہی جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر جو ہے مؤثریت کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے علامت ہے، ٹھیک ہے علامت کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. کام سارے اللہ کرتا ہے، بس یہ تصور ہمیں ہے. کام سارا اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے. حتیٰ معصومین کو بھی مؤثر اصلی نہیں سمجھتے ہیں، معصومین کو وسیلہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ذریعے سے وہ کام کروا کے دیں گے. لیکن کام کرے گا تو اللہ ہی کرے گا نا. تو بات عرض کر رہے تھے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے شرک کی باتیں جو ابھی آ گئی، اس کے کئی مراتب ہیں، اور اس سے تو لازم آتا ہے کہ سب لوگ کفر کے دائرے میں چلے جائیں، جبکہ یہ کفر کے دائرے میں نہیں لے جاتا ہے. اپنے تمام مراتب کے ساتھ شرک کفر نہیں ہے. وَإِلَّا لازم آئے گا کہ ریا نے دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام انجام دے، اس سے بھی کفر ہو جاتا ہے. کیونکہ الریا و شرکن کا جملہ موجود ہے. الریا و شرکن، الطیارت و شرکن، یہ جملہ موجود ہے. کوئی بھی دکھاوے، لوگوں کو دکھاوے کی وجہ سے کام کرتا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا. ایسے جو ہے دکھاوا کتنے لوگ کرتے ہیں، وہ کافر تھوڑی ہو جاتے. اس طرح جو اچھا نہیں ہے، بہرحال اس کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو اچھا ہے، ہاں تو وہ کہہ سکتے ہیں. اس میں کہنے میں ابھی آپ کے سامنے دیکھیں، ایک کمشنر ہے وہی کام کرے گا، لیکن ہم اس کے پیون کے پاس جاتے ہیں کیونکہ کمشنر کی جو ہے کوئی چائے پلاتا ہے، وہ کمشنر کے لیے کھانا لے کر آتا ہے. تو ہم پیون سے جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ہمارا کام کمشنر صاحب سے کروا دیجئے. ایک طرح یوں کہا جاتا ہے. کبھی یوں کہا جاتا ہے آپ ہمارا کام کرا دو، تو ہم ڈائریکٹ جو اس سے کہہ رہے لیکن وہ تو نہیں کرے گا تو وہی کمشنر ہی ہے. تو بولنے کے انداز میں فرق ہے. کبھی پیون سے کہتے ہیں آپ ہمارا کام کروا دو، وہ بھی ٹھیک ہے. کبھی کہتے ہیں آپ ہمارا کام کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ پتہ ہے کہ یہ تو اس کے بس کی بات نہیں، اصل تو وہی کمشنر ہی کرے گا. وہ کرے گا ہی نہیں، آپ کی رسائی نہیں ہے نا، آپ کو اندر جانے ہی نہیں دیں گے. ہاں تو ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. وہ تو اللہ سے ڈائریکٹ کرنے کی بات ہوگی نا. ہاں تو کوئی بات نہیں. ہاں وہ اس کے ہاتھ میں اختیارات. اصل میں ہوتا ہے کہ رشوت جو ہے ڈائریکٹ وہ کمشنر تو نہیں لیتا ہے، وہی نہیں کہ جیسوں کو واسطہ بناتا ہے کہ ان کو دے دو جو کچھ دینا ہے، اور یہی پھر جو ہے کمشنر کو پیسے پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو دونوں طریقے سے الفاظ جو ہے وہ کوئی بات نہیں. وہ چیل سے بےچارے ڈر کے آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، درس سننے نہیں آئی. ہاں وہ ہے، بالکل ہمارے یہاں بھی ہے. لیکن اس میں چاہے مولا علی سے ڈائریکٹ خطاب ہو یا علی مدد، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مولا علی خود مدد نہیں کریں گے، بلکہ اللہ سے وسیلہ بن کر کے مدد کروائیں گے. یا جو ہے اللہ نے ان کو اختیار دیے تو وہ مستقل نہیں ہے، اللہ کی دیے ہوئے اختیار سے کام کریں. ہاں اختیار دیا ٹھیک ہے، اللہ ہی نہیں دیا، وہ خود مستقل نہیں ہے. یعنی اللہ کے مقابل میں مستقل اللہ بن جائے ایسا نہیں ہے. ہم کبھی ایسا علی کو نہیں مانتے. ہم جو ہے علی کو کہتے ہیں یا تو اللہ کے پاس علی سفارش کریں گے، یا اللہ نے علی کو مقرب بندہ ہونے کے سے کچھ اختیارات دیے تو اللہ ہی نے نا، اصل تو اللہ ہی کرنے والا ہے. یہ اختیار وہ تو روایات سے پتہ چلتا ہے، ان کے معجزات سے پتہ چلتا ہے کہ اختیار دیا ہے نہیں دیا. ہاں اختیارات جو ہیں ہاں اس میں جو ہے آپ دیکھیں شہید کو زندہ کہا ہے کہ نہیں قرآن میں؟ تو شہید سے تو بہت زیادہ رتبے زیادہ ہیں رسول اللہ کے ائمہ کے. کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے شہید کی بھی تو یہ والی زندگی نہیں ہے، لیکن اس کو زندہ کہا ہے کہ نہیں، وہ بھی زندہ ہے.
اپنے اللہ کے یہاں سے روزی پاتے ہیں. ہم جو عقل نہیں رکھتے, ہم شعور نہیں رکھتے, لیکن اللہ کے یہاں تو زندہ ہے نہیں, بلکہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں. حتیٰ قبر میں مردہ بھی ہم سے زیادہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم محسوس نہیں کرتے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر میں بالکل جانے کے بعد ان کو فنا نہیں ہے. وہ تو ان وہابیوں کا نظریہ کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, یہ وہابیوں کا نظریہ. ہمارا نظریہ انتقال, یعنی بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا لیکن بالکل فنا نہیں ہو گیا. یعنی ہمارا انتقال یعنی ایک جگہ سے منتقل, ہم یہاں سے امریکہ چلے جاتے تو کیا فنا ہو گیا؟ نہیں, وہ منتقل ہونا ہے. ہاں وہ تو صحیح ہے, لیکن بہت ساری جو ہے جگہوں پر اس کو جب شہید کو زندہ کہا ہے تو ائمہ تو اس سے افضل ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ ہاں اس کے اندر بھی روح تو آ جاتی ہے, تبھی تو عذاب ہوتا ہے. ورنہ خالی جو ہے جسم پر عذاب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ جب تک کہ نہیں تب تک وہ عذاب کا فائدہ. ہاں جی ہاں, لیکن جو ہے اس کے اندر جسم جو ہے اس کے اندر وہ پھر ایک بہت لمبی بحث ہے. ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ اس میں کیسے جسم مثالی بنتا ہے اور کس طرح, اس میں خود اختلافی مسئلے ہیں بہت سارے. ہاں جسم تو بات یہ ہے کہ یہ کفر, اس سے تو تمام لوگ کافر ہونا لازم آ جائیں گے. حتیٰ ریا کرنے والا, تیارہ کرنے والا, حتیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بدل دینے والا, چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والا جب کافر ہو جاتا ہے, مشرک بن جاتا ہے, تو پھر تو جو ہے کوئی باقی ہی نہیں رہے گا. حتیٰ پتھر کو ہم نے وہ بیج کہہ دیا, بیج کو پتھر کہہ دیا, اس سے کفر ہو جائے تو پھر کون بچے گا؟ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر وہ کفر جو اس کا موجب بنتا ہے وہ اللہ میں الوہیت کے لحاظ سے کوئی شریک, یعنی اللہ کا اللہ ہونے میں شریک پر. جیسے علی کو ہم اللہ کے برابر سمجھ لیں تو یہ جو ہے کہ اللہ کے برابر سمجھ تو کفر ہو جائے گا. لیکن علی کو کہے کہ ایک مقرب بندے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دیے, تو اس میں کیا کفر ہے؟ وہ تو کہا قرآن وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک رسائی کے لیے وسیلہ اختیار کر دیے. وسیلہ ہمارا جس کے ذریعے اللہ تک رسائی ہو رہی ہے, تو بلکہ بہتر بتایا گیا ہمیں. بس اس لیے جو ہے اس روایات سے استدلال کرنا جس میں شرک کا لفظ آ گیا ہے لیکن اس سے کفر لازم نہیں آتا ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں والا شرک جو الوہیت کے درجات میں کفر نہیں لاتا ہے تو وہ شرک کفر نہیں کہلائے گا. اگرچہ کہ روح کی خرابی ہے, لیکن اس روح کی خرابی سے شرک میں کفر لازم نہیں آئے گا. باقی دو طائفہ باقی رہے گا, انشاءاللہ آئیں گا. صلی اللہ